الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ کہ جس کے اندر قرآن اتارا گیا۔ اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کی واضح اس میں دلیلیں ہیں اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ تو قرآن پاک میں ہمارے لیے ہدایت موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لے لو، جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لے لو۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو جو کچھ بھی عطا فرمایا اس لفظ ما کے عموم کے تحت وہ سب کچھ داخل ہے، وہ شریعت کے مسائل ہوں، وہ سرکار کی سنتیں ہوں، زندگی گزارنے کے طریقے ہوں، یا کچھ مال جو صحابہ کرام کو سرکار نے عطا فرمایا، سب کچھ اس کے اندر داخل ہے۔ آج ہم انشاءاللہ نبی مکرم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی جو مسلمان خواتین ہیں، جو مومنات ہیں، ان کو جو کچھ عطا فرمایا اس میں سے ایک تھوڑے سے حصے کا بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سننے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بڑے یہ صدمے کی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات اور ان کے غسل میت کے بیان سے یہ ہمارا درس شروع ہوتا ہے۔ ہمیں ہمارا جب پیارا دنیا سے چلا جائے تو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مصیبت آتی ہے، اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے شہزادے، آپ کی شہزادیاں جب دنیا سے رخصت ہوئیں تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چشمان اقدس سے بھی آنسو بہے۔ سرکار اپنے پیاروں کی جدائی کے غم میں جو ہے وہ سرکار کی آنکھیں جو ہیں وہ تر ہوئیں، لیکن ہمارے لیے سرکار کی تعلیمات ہیں کہ غم زدہ ہونا بنتا بھی ہے، سوگ بنتا بھی ہے، آنسو آ بھی جاتے ہیں، لیکن نوحہ کرنا اور پیٹنا، واویلا کرنا، سینہ کوبی کرنا، سینے پہ ہاتھ مارنا، رانوں پہ ہاتھ مارنا، گریبان پھاڑنا، اپنی گالوں کے اوپر چپیٹیں مارنا، یہ جاہلیت کے سارے کام یہ ہمارے لیے منع ہیں، کیونکہ یہ صبر کے منافی ہیں اور ایمان بالقدر کے منافی ہیں۔ ایمان بالقدر یعنی تقدیر پر ایمان کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہمارے لیے خیر یا شر کے معاملہ لکھ دیے ہیں ہمارا ان پر یقین ہے۔ ہاں جی، کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو جب ہمارا یہ یقین ہے، ایمان ہے، تو پھر اس پر جو ہے وہ سینہ کو بھی کرنا، وویلا کرنا، بیان کرنا اور اونچا اونچا ہائے وائے دھاڑے مار کے رونا، تو یہ پھر بندہ مومن کے شایان شان نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام ابو داؤد سلیمان بن الاشعث سجستانی علیہ الرحمہ،
آپ اپنی سنن ابی داؤد شریف کے جلد نمبر 2 کے اندر ایک حدیث مبارکہ لے کر آئے، اور یہاں پر جو ہے وہ میرے پاس جو چھاپا ہے مکتبہ رحمانیہ کا، اس میں حدیث کا نمبر ہے 3157۔ فرماتے ہیں کہ انا لیلۃ بنت قانف الثقیفۃ قالت، میں نے سند چھوڑ دی ہے، ڈائریکٹ صحابیہ سے میں روایت کر رہا ہوں۔ حضرت لیلہ بنت قانف یہ قبیلہ بنی ثقیفہ کی خاتون تھیں اور صحابیہ تھیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ کنت فی من غسل ام کلثوم ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند وفاتها وکان اول ما اعطانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحقا۔ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھیں، تو ان کی غسل میت جن خواتین نے دیا تھا ان میں سے ایک میں بھی تھی۔ حضرت لیلہ بنت قانف فرماتی ہیں کہ جن عورتوں نے سرکار کی شہزادی کو غسل دیا تھا ان غسل دینے والیوں میں سے ایک میں بھی تھی۔ اب یہاں پر آگے کفن کا بیان شروع کرتی ہیں، تو فرماتی ہیں کہ فکان اول ما اعطانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحقاء، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے جو ہمیں ایک کپڑا دیا کفن پہنانے کے لیے وہ تھا ازار بند، جس کو تہ بند بھی کہا جاتا ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ ثم الدرع، پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور کپڑا دیا جو کہ قمیص جس کو ہم کہتے ہیں۔ کتنے کپڑے ہو گئے؟ 2۔ ثم الخمار، پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک تیسرا کپڑا دیا، اوڑھنی، چادر، ہاں جی، دوپٹہ۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور کپڑا دیا جس میں میت کو لپیٹا جاتا ہے، جس کو لفافہ کہتے ہیں، وہ بڑا کپڑا کہ جس کو سر کی طرف سے بھی باندھ دیا جاتا ہے اور پھر پاؤں کی طرف سے بھی باندھ دیا جاتا ہے۔ تو کتنے کپڑے ہو گئے؟ 4۔ فرماتی ہیں کہ ثم ادرجت بعد فی الثوب الاخر، پھر اس کے بعد ایک اور کپڑا سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دیا کہ جو آپ کو پھر پہنا دیا گیا۔ اب اس کی وضاحت ان 5 کپڑوں کی تفصیل کے ساتھ ہم آگے جا کر دیگر کتب احادیث اور کتب فقہ کے اندر سماعت کریں گے۔ کہتی ہیں کہ قالت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس عند الباب معه کفنها یناولنا ثوبا ثوبا، کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت کہ جب ہم غسل دے رہی تھیں اور کفن پہنا رہی تھیں، سرکار دروازے پر تشریف فرما تھے اور بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں ایک ایک کپڑا کر کے سرکار دے رہے تھے، ایک ایک کپڑا کر کے ہمیں سرکار دے رہے تھے۔ تو اس میں بھی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، لیکن محبوب کو دکھ تو نہیں دیا جاتا، محبوبوں کو دکھ تو نہیں دیا جاتا، محبوبوں کو تو راحت پہنچائی جاتی ہے، خوشی پہنچائی جاتی ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حیاتی میں، سرکار کی ظاہری زندگی میں آپ کے پیارے اس دنیا سے گئے تاکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تعلیم امت کے لیے ان کے ساتھ غسل، کفن کا، دفن کا جو ہے وہ اہتمام کریں اور صبر کر کے امت کو دکھائیں کہ جب اپنے پیارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ان کے جانے کے صدمے پر یوں صبر کیا جاتا ہے، یوں ان کو کفن پہنانے کا طریقہ ہے، یوں ان کو غسل دینے کا طریقہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے اتنے دکھ جو ہیں وہ صدمے برداشت کیے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے، وہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں صرف اتنا بیان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شہزادی کا انتقال ہوا اور ان کا نام مذکور نہیں ہے، اور وہاں پر شرح کے اندر علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ
آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شہزادی کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی شہزادی ہیں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے غسل کا یہ واقعہ ہے۔ ہو سکتا ہے دونوں حدیثیں ہوں، ہو سکتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہی کا واقعہ ہو، اس لیے کہ یہاں پر حضرت علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ أُمَّ كَلْثُومٍ تُوفِّيَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم غائب ببدر، جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا، آپ مدینہ میں تھیں، تو اس دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان دنوں میں مقام بدر میں تھے، جو مدینے سے تقریباً 300 کلومیٹر دور ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے یہ ڈیوٹی سونپی تھی کہ اپنی زوجہ کی خدمت کرو۔ حضرت ام کلثوم ان دنوں میں بیمار تھیں، تو سنن ابی داؤد شریف کے اندر جو الفاظ ہیں کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا غسل ہے جس میں وہ سرکار نے کپڑے دیے، تو اس پر اتنا کلام علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ وہاں سے مراد جو ہے وہ حضرت سیدنا زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نہ کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ البتہ یہ جو صحابیہ روایت کر رہی ہیں جن کا نام حضرت لیلہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، تو ان کے بارے میں لیلہ بنت قانف یہ خواتین کو غسل دیا کرتی تھیں، یعنی کوئی بھی صحابیہ فوت ہو جاتی تو یہ غسل دیا کرتی تھیں۔ تو اتنی تطبیق علماء نے بیان کی ہے، ہو سکتا ہے کہ دونوں شہزادیوں کا غسل انہوں نے ہی دیا ہو، دونوں شہزادیوں کا غسل انہوں نے ہی دیا ہو۔ البتہ جو سرکار نے کپڑے جو ہے وہ کفن کے دیے تھے، اس کے بارے میں علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جب غسل میت ہوا تھا، ان کو کفن پہنایا گیا تھا، تو اس وقت کا وہاں پر واقعہ مراد ہے۔ البتہ دونوں واقعات میں سے کوئی بھی ہو، ہمارے پاس بخاری شریف سے یہ واقعہ آیا اور سنن ابی داؤد شریف سے، اور اس میں صراحت کے ساتھ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی کو کفن کے اندر کتنے کپڑے دیے؟ 5۔ اور اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لے لو، جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لے لو۔ تو اس پر زیادتی کرنا یا بلا وجہ کی کمی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر میرے پاس یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، جس کے اندر سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت سے اسی بارے میں سوال ہوا کہ مرد کا جو کفن ہے، سنت کفن مرد کا کتنا ہے اور سنت کفن عورت کا کتنا ہے؟ تو یہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر یہاں پر 99 ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سنت مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں، سنت مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں، ایک وہی کفنی جس کو ہم قمیص بھی کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ ایزار یعنی تہبند، اور تیسرا جو ہے وہ لفافہ۔ البتہ فرماتے ہیں عورت کے لیے 5 کپڑے سنت ہیں، عورت کے لیے کتنے کپڑے سنت ہیں؟ 5۔ فرمایا کہ مگر مرد اور عورت کی کفنی میں اتنا فرق ہے کہ مرد کی کفنی عرض میں موڈوں کی طرف چیرنا چاہیے اور عورت کی طول میں سینے کی جانب، یعنی وہ جو کفنی جو کپڑا اس کے سر سے گزار کر کے پہنایا جاتا ہے، اس میں فرق اتنا ہے کہ مرد کا وہ کپڑا کندھوں کی طرف سے چیرا جائے گا اور عورت کا جو ہے وہ سینے کی طرف سے چیرا جائے گا تاکہ سر گزر سکے۔ ہاں جی، تو یہ اتنا فرق ہے کہ مرد کا کندھوں کی طرف سے اور عورت کا سینے کی طرف سے وہ کفنی اور قمیص والا جو کپڑا ہے وہ کاٹا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اوڑھنی کہ جس کا 3 کپڑے تو یہ مرد والے ہو گئے نا، عورت میں کفنی ہو گئی، ازار یعنی تہبند ہو گیا، اور لفافہ یعنی جو سر سے بھی بڑا ہوا ہو، قدموں سے بھی بڑا ہوا ہو تاکہ اس کو باندھا جا سکے، 3 یہ ہو گئے۔
اور فرماتے چوتھے اوڑھنی یعنی دوپٹہ جس کا طول یعنی لمبائی 1.5 گز یعنی 3 ہاتھ ہو، 1.5 گز کپڑا ہو کہ جس میں اس کو اڑانا ہے دوپٹے کے طور پر۔ اب اس کا طریقہ بھی آگے ارشاد فرمائیں گے کہ اس کو کیسے دوپٹہ کیسے پہنانا ہے۔ اور فرماتے ہیں 5واں کپڑا وہ ہے سینہ بند۔ 5واں کپڑا کیا ہے؟ سینہ بند۔ 3 کپڑے وہ مرد والے ہو گئے، چوتھا ہو گیا اس کا دوپٹہ عورت کا، اور 5واں ہو گیا سینہ بند۔ اور فرماتے ہیں کہ پستان سے ناف، بلکہ افضل یہ ہے کہ رانوں تک ہو، یعنی چھاتی سے لے کر ناف تک ہو، یا اس سے بھی افضل یہ ہے کہ چھاتی سے لے کر ران یعنی پٹوں تک ہو۔ تو یہ ہو گئے 5 کپڑے جو عورت کو سنت کے طور پر جو ہے وہ اس کو کفن پہنایا جاتا ہے۔ اب اس میں فرماتے ہیں کہ پہلے چادر اور اس پر تہبند بدستور بچھا کر کفنی پہنا کر تہبند پر لٹائیں، اور اس کے بال 2 حصے کر کے بالائے سینہ کفنی کے اوپر لا کر رکھیں، اس کے اوپر اوڑھنی سر سے اڑا کر بغیر لپیٹے منہ پر ڈال دیں۔ اب اس کو میں آسان لفظوں میں بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے جس چارپائی پہ میت کو رکھنا ہے ہم نے، ہاں جی، وہاں پر سب سے پہلے لفافہ رکھیں، وہ بڑا کپڑا کہ جس کو آخر میں جا کر ہم نے باندھ دینا ہے۔ سب سے نیچے وہ بڑا کپڑا لفافہ رکھیں، اس کے اوپر رکھیں ایزار یعنی تہبند، اور اس کے اوپر آ جائے گی کفنی۔ ایزار یعنی تہبند کے اوپر کیا آ جائے گی؟ کفنی۔ اب جو ہے میت، اس کو وہ کفنی پہنائیں گے، میت کو کفنی پہنائیں گے، اور کفنی پہنا کر وہ جو کپڑا اس کے سر سے گزار کر کے قمیص جو ہے اس کو پہنائی جاتی ہے، اس کو کفنی کہتے ہیں، یعنی قمیص پہنائیں گے۔ پھر فرمایا کہ دوپٹہ جو ہے یہ اس کے منہ پر لپیٹے بغیر اس کے منہ پر ڈال دیا جائے گا، اس طرح کہ اس کی آدھی کمر سے لے کر پیچھے سے یوں کپڑا آئے گا، اور یوں اس کے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا اس کے منہ کے اوپر ڈال دیں گے۔ یعنی زندگی کے اندر جس طرح وہ دوپٹہ لیتی تھی، کوئی چادر ہے چھوٹی سی، یہ رومال دیجیے گا، زندگی کے اندر جس طرح عورت دوپٹہ لیتی ہے اس طرح دوپٹہ نہیں دلانا۔ زندگی میں عورت اس طرح لے لیتی ہے یوں اچھی طرح کر کے، تو یہ منہ کے گرد لپیٹ لیا گیا کپڑا۔ فرماتے ہیں اس طرح نہیں، بلکہ سنت طریقہ عورت کے لیے کفن میں دوپٹے پہنانے کا یہ ہے کہ آدھا اس کی کمر کے پیچھے ہو، اور پھر اس کے سر سے ہوتا ہوا اس کے چہرے کے اوپر ڈال دیں، اور یہ سینے تک ہوگا۔ کہاں تک ہوگا؟ سینے تک، اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ کندھوں کے برابر ہوگی، ہاں جی، کندھوں تک اس کو چوڑا رکھیں، اور لمبائی میں اتنا ہو کہ آدھی پشت سے لے کر سر کے اوپر سے ہوتے ہوئے سینے تک آ جائے، جس کو فرمایا کہ 1.5 گز ہو۔ کپڑا کتنا ہو؟ 1.5 گز۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر اچھا وہ کچھ باتیں رہ گئی تھیں۔ اب جب دوپٹہ پہنایا گیا، اس کی قمیص ہم نے پہنا لی ہے، ہاں جی، کفنی پہنا لی ہے، اور اس کے جو بال ہیں عورت کے، فرمایا کہ ان کو 2 حصوں میں کر کے بالائے سینہ یعنی سینے کے اوپر لے کر آ کر رکھ دیں۔ دونوں طرف کے بالوں کو، ادھر کے بالوں کو اس سینے کی طرف، سینے کی اس طرف، اور الٹے بالوں کو اسی طرف کے سینے کے الٹی جانب یوں رکھ دیے جائیں کفنی کے اوپر۔ اب اس کو دوپٹہ بھی پہنا دیا، بال بھی اس کے جو ہے وہ کفنی کے اوپر آ گئے۔ اس کے بعد جو ایزار ہے یعنی کہ تہبند، اس کو اس طرح لپیٹا جائے کہ دایاں جو طرف ہے یہ اوپر رہے، دایاں طرف اوپر، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو الٹے ہاتھ کے اوپر ہم سیدھا ہاتھ رکھتے ہیں، تو اب جب اس کو کفن پہنانا ہے پہلے الٹی طرف سے لپیٹیں گے اور پھر سیدھی طرف سے لپیٹیں گے، تاکہ سیدھی طرف جو ہے وہ اوپر کو رہے،
سیدھی طرف جو ہے وہ اوپر کو رہے۔ مرد کے کفن لپیٹنے کا بھی یہی طریقہ ہے، پہلے الٹی طرف سے پھر سیدھی طرف سے، تاکہ سیدھا جو طرف ہے پلو ہے یہ اوپر کو رہے۔ اب اس کے بعد پھر آ گیا ازار، یعنی تہ بند کے بعد آ گیا لفافہ، جو بڑا ہم نے کپڑا بچھایا تھا۔ اب اس کو بھی اسی طرح لپیٹنا ہے کہ پہلے الٹی طرف سے لپیٹا جائے اور پھر اس کے اوپر سیدھی طرف کو لا کر رکھ دیا جائے، تاکہ سیدھا جو طرف ہے کپڑے کا وہ اوپر کو رہے، جس طرح نماز کے اندر ہم سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کے اوپر رکھتے ہیں۔ اب یہ ہو گئے 4 کپڑے اس کو پہنا دیے، کفنی یعنی قمیص پہنا دی جس کے اوپر اس کے بالوں کو رکھ دیا، پھر دوپٹہ پہنا دیا، پھر جو ہے وہ تہ بند جو تھی وہ بائیں طرف سے پہلے پھر دائیں طرف سے بعد میں 3 کپڑے ہو گئے، پھر لفافہ یہ بائیں طرف سے پہلے اور دائیں طرف سے بعد میں، تو کتنے کپڑے ہو گئے 4۔ اب 5ویں کپڑے کے بارے میں فرماتے ہیں، فرمایا کہ پھر جی اچھا تہ بند اور اس پر چادر دستور لپیٹیں اور چادر اسی طرح دونوں سمت باندھ دیں، اور ان سب کے اوپر یہ جو 4 کپڑے ہو گئے تھے ان سب کے اوپر سینہ بند بالائے پستان سے ناف یا ران تک باندھیں کہ یہ کفن سنت ہے۔ اب آخر میں جا کر کے ہم سینہ بند یعنی وہ کپڑا کہ جو عورت کے چھاتی سے لے کر کے ناف تک یعنی چوڑا ہوتا ہے اور لمبائی میں اتنا ہو کے لپٹ جائے، ہاں جی، اس کا بھی یہی طریقہ ہوگا کہ الٹا طرف ہم پہلے کریں گے، سیدھی اس کے اوپر کریں گے، پھر اس کو رسی وغیرہ سے یا کپڑے کی جو ہے وہ لے کر کے رسی اس کے ساتھ اس کو اچھی طرح باندھ دیں گے تاکہ وہ منتشر نہ ہو۔ اور یہ سینہ بند جو ہے وہ سینہ چھاتی سے لے کر ناف تک کم از کم یا زیادہ سے زیادہ اتنا ہو کہ سینے سے لے کر رانوں تک پٹوں تک، ہاں جی، تو یہ جو ہے وہ سنت کفن ہو گیا عورت کا۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے جو الجھن پیدا کرتی ہے کہ یہاں پر آیا اس کے کپڑے کے اندر ایک لفظ ہے ایزار۔ ایزار کہتے ہیں تہ بند کو، ایزار کس کو کہتے ہیں؟ تہ بند کو۔ اور بعض جو ہے وہ اسلامی بہنیں اور اس میں جو ہے وہ بہت سارا معاملہ عمل دخل جو ہے وہ ہمارا بھی ہے اور کفن جن سے ہم خرید کر لاتے ہیں ان کا بھی ہے۔ ہم جس طرح کا مطالبہ کرتے ہیں وہ بزنس مین ہیں، ان کو چاہیے کہ کوئی گاہک ہمیں ملے، وہاں کوئی کفن دینے والے کفن بیچنے والے کوئی مفتیان کرام نہیں بیٹھے ہوئے، نہ وہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے جو سنت کے مطابق کفن، ہماری جیسی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو بزنس مین نے ویسی چیز ہمیں مہیا کرنی ہوتی ہے۔ اب خواتین آپ بازار میں دیکھیں تو اتنے باریک کپڑے جو خواتین پہنتی ہیں کہ جن سے جسم بھی چھلکتا ہے، جن کا پہننا حرام ہے اور ان کی طرف نظر کرنے والا بھی حرام کا مرتکب ہے، جس کی وجہ سے عورت خود بھی جہنم میں جائے گی اور اپنی طرف نظر کروانے والے کو بھی جہنم میں لے کر جائے گی۔ وہ پتلا اور باریک کپڑا نہایت مہنگے داموں پہ بکتا ہے، اور جو موٹا کپڑا ہے وہ اس قیمت پر نہیں بکتا، وہ اس کی نسبت سستا بکتا ہے۔ وہ مہنگا کیوں بکتا ہے؟ بھئی وہ تو باریک کپڑا ہے، وہ تو اتنا پائیدار نہیں ہے، وہ اس لیے بکتا ہے کہ ہماری ڈیمانڈ اس کی زیادہ ہے۔ تو بزنس مین کو کیا لگے کہ یہ جہنم میں لے کے جانے والا کپڑا ہے، یا اس کی طرف نظر کرنے سے جو ہے وہ یہ تو ستر کو بھی نہیں پورا ڈھانپتا، اس کو تو صرف اس سے غرض ہے کہ میں نے اپنا سامان بیچنا ہے۔ تو بازار سے جو کفن ملتا ہے اس کے اندر ایک یہ بھی چیز شامل ہے، اور یہ خواتین کے کفن کے اندر ہوتی ہے اور مردوں کے کفن کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہے۔ یہ ہے شلوار، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ کیا ہے؟ شلوار۔ اب بعض ہماری اسلامی بہنیں سمجھتی ہیں کہ یہی ایزار ہے یعنی تہ بند، ہاں جی، تو وہ اس پنجابے کو یا شلوار کو سمجھتی ہیں کہ یہ تہ بند ہے تو یہ پہنانا چاہیے۔ تو یہاں پر میں آپ کے سامنے یہ عبارت رکھتا ہوں رد المحتار کی، کہ جس کو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں قولہ ازار،
یہ جو حدیث پاک کے اندر لفظ ہے ایزار یعنی تہ بند اس کو پہنایا جائے. وَهُوَ مِنَ الْقَرْنِ إِلَى الْقَدَمِ، فرمایا کہ یہ ایزار وہ کپڑا ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک ہوتا ہے. وہ کپڑا جو سر سے لے کر پاؤں تک ہوتا ہے، جس کے اندر ہم نے میت کو لپیٹنا ہے، پہلے بائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے، اسی کا نام ایزار ہے، تہ بند ہے. اور اس کو اگر ہم پنجابی کے اندر لے کے آئیں جس کو ہم لنگی کہتے ہیں یا دھوتی کہتے ہیں، ہاں جی، اس کو عربی میں کہتے ہیں ایزار. اور دھوتی اس طرح کی نہیں ہوتی، کیا خیال ہے؟ دھوتی اس طرح کی ہوتی ہے، وہ تو لمبا کپڑا ہوتا ہے، اور آپ اس کو اگر اپنے قد کے سائز پہ لے کر جائیں گے تو سیم وہی کپڑا بنے گا کہ جس کو ہم میت کو پہنانے کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک کا کپڑا ہے. فرمایا کہ قولہ ازار، جو حدیث پاک میں ازار کا لفظ ہے فقہاء کرام کی عبارت میں، ہوا وہ ازار من القرن الی القدم، وہ سر سے لے کر پاؤں تک ہوتا ہے. اور اس کو آپ دیکھیں، یہ سر سے لے کر پاؤں تک ہے میت کے، اندازہ لگائیں. اس کو یوں بھی ہم کر لینا تو یہ پھر بھی سر سے لے کر پاؤں تک نہیں بن رہا. اس کا کفن کے اندر کوئی بھی کام نہیں ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں سروال. ازار اس کے لیے عربی کے اندر لفظ نہیں ہے، سروال، جس کو ہم اپنی اردو میں کہتے ہیں شلوار. پجامہ یا شلوار، اس کے لیے عربی میں لفظ ازار نہیں ہے، عربی میں لفظ ہے سلوار. اور جو ہے فارسی سے عربی کے اندر منقول ہوا. اور اسی کے بارے میں یہ میرے پاس مرقات ہے، اور مرقات کی جلد نمبر 8 ہے، جس کے اندر علامہ علی قاری علی رحمہ مرقات کے جلد 8 صفحہ نمبر، درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صفحہ نمبر 322 کے اوپر یہ ایک روایت لے کر آئے، جس کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیٰ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہے. فرماتے ہیں کہ ان ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اولا من قص اظافیر و اول من فرق اشعار الراس و اول من استحد. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہ سب سے پہلے انسان ہیں کہ جنہوں نے اپنے ناخنوں کو کاٹا، جنہوں نے اپنے سر کے بالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، یعنی کنگھی کر کے دائیں بائیں یوں درمیان سے جو ہے وہ مانگ نکالی. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہ پہلے انسان ہیں اول من استحدہ کہ جنہوں نے اس طرح سے اپنے منہ زیر ناف کو مونڈا. اور آگے فرماتے ہیں وہ اول من تسر والا، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہ پہلے انسان ہیں کہ جنہوں نے شلوار پہنی. تسر والا، جنہوں نے شلوار پہنی. تو شلوار کے لیے الگ سے ایک عربی کا لفظ ہے سروال. اردو میں شلوار یا پجامہ، اور عربی کے اندر سلوار. اور یہ ہمارے کفن کا حصہ نہیں ہے، یہ ہمارے کفن کا حصہ نہیں ہے. بعض اسلام بھائی وہ اسلامی بہنیں سوچتی ہوں گی کہ جب تہ بند ہے تو پھر یہ اس طرح کا کیوں نہیں ہو سکتا جیسا کہ زندگی میں ہے. بھئی میت کو جو کپڑے پہنائے جاتے ہیں وہ کسی طور پر بھی زندگی کے کپڑوں کے جیسے نہیں ہوتے. آپ دیکھ لیں جو ہم اس کو قمیص پہناتے ہیں جو کفنی ہوتی ہے، اس میں نہ بازو ہوتے ہیں نہ جیبیں ہوتی ہیں، ہاں جی، وہ سادہ کپڑا انسلا کہ جو کمر کے پیچھے جو ہوتا ہے اور پھر آگے جو ہے وہ سینے کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. ہاں جی، تو قمیص بھی تو زندگی کی قمیص کی طرح نہیں ہے، پھر دوپٹہ بھی زندگی کے دوپٹے کی طرح نہیں ہے. زندگی کے اندر خاتون بڑی سی چادر دوپٹہ جو ہے وہ پہنتی ہے، اور یہاں پر اتنا چوڑا ہو اور آدھی کمر سے لے کر کے اس کے سینے تک ہو، یعنی 1.5 گز چنی کون پہنتی ہے. تو یہ میت کے کپڑے کا اگرچہ نام ملتا جلتا ہے لیکن احکام الگ ہیں. اور ایسے ہی جو ازار ہے
جو تہبند ہے اس سے مراد یہ والا تہبند نہیں ہے، وہی جس کو ہم لنگی یا چادر کہتے ہیں، یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، دھوتی. تو یہ اس طرح کی لمبی چادر انسیلی جو ہو، بغیر سلائی کے، سر سے لے کر پاؤں تک کی لمبی ہو. تو یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت اسی بات کو بیان کرتے ہیں. یہ چند ایک باتیں کر کے میں اس کو سمیٹوں گا. فرمایا ازار وہو من القرن الی القدم، جو تہبند ہے یہ سر سے لے کر پاؤں تک لمبا ہوتا ہے. والقمیص من اصل العنق الی القدمین، اور جو قمیص ہے، جو کفنی ہے، یہ گردن سے لے کر تو اس کے قدموں تک ہوتی ہے. یعنی مستحب یہ ہے کہ اس کے قدموں تک ہو، اور کم اگر رکھنی ہے تو اس کے گھٹنوں کے سے نیچے تک چلی جائے. اور فرماتے ہیں کہ واللفافہ تزید علی ما فوق القرن والقدم لیلف فیہ المیت والتربۃ من الاعلی والاسفل. اور لفافہ یہ وہ کپڑا ہے کہ جو سر سے بھی بڑھا ہوا ہو، پاؤں کی جانب سے بھی بڑا ہوا ہو، تاکہ میت کو اس کے اوپر اور نیچے سے باندھ دیا جائے. جی سارے کپڑے پہنا کر آخر میں اس کے سر اور اس کے پاؤں کی طرف سے جب باندھنے کے لیے جو ہوتا ہے. فرماتے ہیں وخمار، اور عورت کے کفن کے اندر جو خمار ہے یعنی کہ چادر ہے، دوپٹہ ہے، ما تغطی بہ المرأۃ رأسہا. فرماتے ہیں یہ خمار وہ کپڑا ہے کہ جس کے ساتھ عورت کی میت کا سر ڈھانپا جاتا ہے. مقدارہ حالت الموت ثلاثۃ اذرع بذراع القرباس یرسل علی وجہہا ولا یلف. فرماتے ہیں کہ اس کی مقدار یعنی جو دوپٹہ ہے یہ کتنا ہونا چاہیے؟ فرمایا یہ 3 ہاتھ ہونا چاہیے. یہ شرعی ہاتھ ہے 1.5 فٹ کا، تو 3 ہاتھ یعنی 4.5 فٹ کہہ لیں، یا گزوں کے آپ سے حساب سے دیکھنا ہے تو وہ بن جائیں گے 1.5 گز. تو فرمایا 1.5 گز دوپٹہ ہو کہ جو اس کے ایک آدھی کمر سے لے کر کے لایا جائے گا، اور یرسل علی وجہہا، اور اس کو اس کے چہرے کے اوپر ڈال دیا جائے گا، اور اس کو لپیٹا نہیں جائے گا جس طرح کہ وہ زندگی کے اندر اپنا دوپٹہ لپیٹا کرتی تھی. تو یہاں تک جو ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے ان 5 کپڑوں کا ذکر فرمایا. یہ میرے پاس ہے بہار شریعت، اور اس کے اندر مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے مزید آسان الفاظ کے اندر، سیدی اعلیٰ حضرت کی ذرا اردو وہ ٹف ہے، تو یہاں پر آسان الفاظ میں، سلیس الفاظ میں سیدی صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ میت کو کفن دینا یہ فرض کفایہ ہے، اور عورت کے جو کفن کے لیے 5 کپڑے ہیں. 3 وہی مرد والے کہ لفافہ ہے، ازار ہے، قمیص ہے، اور نمبر 4 اوڑھنی یعنی دوپٹہ ہے، اور نمبر 5 ہے سینہ بند. اور اس کو پہنانے کا طریقہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میت کو اس کی جو ہے وہ قمیص پہنائی جائے، پھر جو ہے وہ اس کے بالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے، عورت جو ہے بالوں کو 2 حصے کر کے اس کے جو ہے وہ کفنی کے اوپر رکھ دیے جائیں، پھر اس کو دوپٹہ اڑایا جائے، پھر جو ہے وہ ازار بند الٹی طرف سے پہلے اور سیدھی طرف سے وہی طریقہ کار اس کو ازار بند کو بند کیا جائے یعنی تہ بند کو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے لفافے کو بند کیا جائے، اور آخر میں فرمایا کہ اس کو جو ہے وہ جو سینہ بند ہے عورت کا وہ آخر کے اندر جا کر کے لپیٹ دیا جائے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی کو جو کپڑے پہنائے وہ کتنے تھے؟ 5. اور فقہا نے جو بیان کیے وہ بھی کتنے ہیں؟ 5. اور آخر میں جا کر کے جو ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے بھی 5 بیان کیے، رد المحتار میں بھی یہی 5 ہیں، اور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے بھی یہی 5 بیان کیے. اور یہاں پر آ کر کے یہ میرے پاس ہے کتاب نور الایضاح. تو جو بھی بچے یہ ہمارے جامعہ میں عالم بننے جاتے ہیں یا بچیاں جاتی ہیں ان کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. آپ کسی بھی ایسی خاتون جو ہیں اسلامی بہنیں ہیں
وہ کسی بھی عالمہ سے اگر رابطہ کریں گی کہ جو درس نظامی پڑھاتی ہیں یا جو درس نظامی میں پڑھتی ہیں، ان کے پاس یہ کتاب موجود ہے، اور اس کتاب کے اندر بھی عورت کے جو سنت کفن کا ذکر ہے، تو وہاں پر فرمایا وَكَفْنُ الرَّجُلِ سُنَّةٌ قَمِيصٌ وَإِزَارٌ وَلِفَافَةٌ، جو مرد کا کفن ہے، کفن سنت وہ قمیص ہے، وہ تہبند ہے، وہ لفافہ ہے، اور وَتُزَادُ الْمَرْأَةُ فِي السُّنَّةِ خِمَارًا لِوَجْهِهَا وَخِرْقَةٌ لِرَبْطِ صَدْيَيْهَا، اور عورت کے لیے ان 3 کپڑوں میں 2 کپڑوں کی زیادتی کی جائے گی، ایک اس کا دوپٹہ جو اس کے منہ کو چھپانے کے لیے ہے، اور ایک جو ہے وہ سینہ بند کہ جو اس کی چھاتی کے اوپر اور ناف کے نیچے تک جائے گا یا رانوں تک جائے گا، اس کو ڈھانپنے کے لیے، جس کو بعد میں جو ہے وہ باندھ دیا جائے گا۔ اب اس پر حاشیے میں فرماتے ہیں وَلَا يُزَادُ عَلَىٰ خَمْسٍ، ان 5 کپڑوں پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ 6 کپڑے پہنا دیں، 7 کپڑے پہنا دیں، 8 کپڑے پہنا دیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جتنا سرکار نے بتایا وہ حد ہو گئی، اس سے زیادہ زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ایک چیز کا پیغام ہے کہ ہم جب دفن کرتے ہیں تو میت کو دفن کرنے سے پہلے قبر کے اندر ہم چٹائی بچھاتے ہیں، ہاں جی ایسا ہوتا ہے نا جی، چٹائی بچھائی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بلا ضرورت چٹائی بچھانا یہ جائز نہیں ہے، بلا ضرورت چٹائی بچھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں جب ضرورت ہو کہ زمین سے جو ہے وہ نمی بہت زیادہ ہے کہ کفن جو ہے وہ گیلا ہو جائے گا، تو اب یہ ہے کہ مٹی ڈال دی جائے، خشک مٹی، ہاں جی چٹائی ڈال دی جائے، روئی ڈال دی جائے۔ تو اگر اس کی ضرورت نہیں ہے اور زمین جو ہے وہ نیچے سے گیلی نہیں ہے تو خالی زمین کے اوپر میت کو لٹانا یہ سنت ہے، نیچے کوئی چٹائی نہ ہو، کوئی کپڑا نہ ہو، کوئی روئی وغیرہ نہ ہو۔ تو جب اتنی شے جانے کی اجازت نہیں ہے کہ اس کی زندوں کو زیادہ ضرورت ہے، تو پھر اضافی 5 کپڑوں کے اوپر اضافی 6واں یا 7واں کپڑا ڈالنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔